16 جولائی 1969 تین ایسٹرونوٹس نیل آرمسٹرانگ، بز ایلڈرن اور مائیکل کولنز یہ بالکل تیار تھے چاند کے سفر کے لیے، اور اس مشن کا نام تھا اپولو 11۔ تقریباً 1 ملین لوگ سڑکوں پر اس مشن کو دیکھ رہے تھے اور 3500 میڈیا کے لوگ بھی یہاں پر موجود تھے، اور 33 ممالک میں یہ مشن لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے پولیٹیشنز وائٹ ہاؤس سے اس مشن کو دیکھ رہے تھے، اور سب سے بڑی بات اس مشن کی یہ ہوئی تھی کہ یہ مشن بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور تقریباً 4 دن کے بعد 20 جولائی کو نیل آرمسٹرانگ دنیا کے پہلے انسان بن جاتے ہیں جو چاند پر اپنا قدم رکھتے ہیں۔ 0, all engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. One small step for man. یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ جب اپولو مشن سٹارٹ ہوئے تھے تو اپولو 1 میں ہی 3 ایسٹرونوٹس مارے گئے تھے۔ یہ اصل میں ایک الیکٹرک فالٹ تھا جس کی وجہ سے ان کے کیبن میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ تینوں ایسٹرونوٹس مارے جاتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجیے گا، اور اگر زیادہ اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے کئی دن محنت کی گئی ہے، لیکن اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی کیجیے گا۔ خیر، اب ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد بھی ناسا ہمت نہیں ہارتا، اور اس حادثے کے بعد بہت ساری انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں۔ ناسا کی کوشش یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سیفٹی ہو۔ ناسا نے بہت سارے ان مینڈ مشن بھی کیے، یعنی جس میں انسان موجود نہیں تھے، اور ان مختلف مشن میں اسپیس کرافٹ کو اچھی طرح چیک کیا گیا۔ اپولو 1 کا آغاز ہوا تھا 1967 میں، اور 27 جنوری کو یہ ایسٹرونوٹس مارے گئے تھے، مگر اس کے صرف 2 سال بعد ناسا نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے جو ان کو اپولو 11 تک لے گئے تھے۔ یہ کچھ مہینوں بعد ایک کے بعد ایک مشن کرتے ہی جا رہے تھے، اور ہر مشن میں سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو ٹیسٹ کرتے جا رہے تھے۔ اپولو 4، 5، 6 یہ سارے مشن ان مینڈ تھے، یعنی ان میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، مگر 11 اکتوبر 1968 کو کیا جاتا ہے اپولو 7، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں انسان موجود تھے، اور یہ ناسا کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ یہ مشن سکسیسفل ہو جاتا ہے، اور اس مشن میں پہلی بار کمانڈ اور سروس موڈیول کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے صرف 2 مہینوں بعد اپولو 8 مشن بھی شروع کیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے 21 دسمبر 1968 کو، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ناسا کتنی جلدی مشنز کرتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے صرف 3 مہینوں بعد اپولو 9 مشن کیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے 3 مارچ 1968 کو۔ اس کے صرف 1 مہینے اور کچھ دن کے بعد ناسا کرتا ہے اپولو 10، اور یہ مشن کیا گیا تھا 18 مئی 1969 کو۔ اس میں ہر ایک چیز کو اچھی طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں ہر وہ چیز کی جاتی ہے جو اپولو 11 میں کرنی تھی، صرف اس میں مون پر لینڈنگ نہیں کی جاتی، اور آخر کار پھر ناسا شروع کرتا ہے اپولو 11، جس میں انسانوں نے چاند پر اترنا تھا، اور پھر 16 جولائی 1969 کو اپولو 11 مشن شروع کیا جاتا ہے۔ اس مشن کو لیڈ کر رہے تھے نیل آرمسٹرانگ، جن کی ایج تھی 38۔ اس کے بعد تھے بز ایلڈرن، اور ان کے بھی بعد تھے مائیکل کولنز۔ اس اسپیس کرافٹ کے 3 مین حصے تھے: کمانڈ موڈیول، سروس موڈیول اور لونر موڈیول۔ لونر موڈیول کو ان دونوں حصوں سے الگ ہونا تھا اور چاند پر لینڈ کرنا تھا، جبکہ سروس اور کمانڈ موڈیول کو ایک ساتھ رہنا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ بھی بولا جاتا تھا، جسے CSM کر کے بلایا جاتا تھا۔ خیر، یہ 16 جولائی کو اپنے مشن کو شروع کرتے ہیں، اور یہ سرٹن V5 راکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ شروع میں یہ زمین کے گرد 1.5 چکر لگاتے ہیں، اور پھر ان کو مشن کنٹرول سے اجازت ملتی ہے کہ چاند کی طرف بڑھا جائے، اور پھر وہ زمین کے آربٹ سے نکل کے چاند کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سفر میں انہیں کئی دن لگ جاتے ہیں، اور یہ ایسٹرونوٹس تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کا لمبا فاصلہ طے کرتے ہیں، اور پھر چاند کے آربٹ میں پہنچتے ہیں۔ 19 جولائی کو یہ ابھی صرف چاند کے آربٹ میں ہی پہنچے تھے،
اور اس کے بعد ہی اصل مشن شروع ہونا تھا، اور یہاں پر لونر ماڈیول کو کمانڈ اور سروس ماڈیول سے الگ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ لونر ماڈیول کو ایگل بھی کہا جاتا تھا اور کمانڈ ماڈیول کو کولمبیا بھی کہا جاتا تھا۔ اس لونر ماڈیول میں بیٹھے تھے 2 ایسٹرونٹس، نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن، اور کمانڈ ماڈیول میں بیٹھے تھے مائیکل کولنز۔ اور پھر پلان کے مطابق لونر ماڈیول کو الگ کیا جاتا ہے اور یہ چاند پر لینڈ کرتا ہے۔ یہ ساری دنیا کے لیے بہت تاریخی لمحات تھے، اور یہ واقعی میں ان لوگوں کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت کوئی اسمارٹ فونز نہیں تھے اور نہ ہی اتنے اچھے کمپیوٹرز تھے، اور یہ اس وقت چاند پر موجود تھے۔ یہ تقریباً 2.5 گھنٹے چاند پر رکتے ہیں اور یہاں سے پتھروں کے سیمپلز کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت سے سائنٹیفک آبجیکٹس بھی لگاتے ہیں تاکہ چاند پر مختلف چیزیں نوٹ کی جا سکیں، اور یہاں سے وہ لیزر کی مدد سے چاند اور زمین کا ڈسٹنس جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز اس مشن میں ہوتی ہے، کیونکہ اس مشن میں 3 ایسٹرونٹس گئے تھے، مگر ان میں سے صرف 2 ہی چاند پر اترتے ہیں، بز ایلڈرن اور نیل آرمسٹرانگ، جبکہ مائیکل کولنز کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ کمانڈ ماڈیول میں ہی رہیں، اور جب نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن اپنا کام مکمل کر لیں تو یہ انہیں واپس زمین پر صحیح سلامت لے کر آ سکیں۔ مائیکل کولنز کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس نے کمانڈ اور سروس ماڈیول کو دوبارہ لونر ماڈیول سے جوڑنا تھا اور پھر ان دونوں کو صحیح سلامت زمین پر واپس لے کر جانا تھا، اور آخر یہ دونوں کچھ ٹائم چاند پر رہنے کے بعد واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، اور اس مشن میں 8 دن اور 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ خیر، یہ مشن مکمل ہونے کے بعد پیراشوٹ کے ذریعے پیسیفک اوشن میں لینڈ کرتے ہیں، اور یہاں پر ان کو کچھ دن کے لیے الگ رکھا جاتا ہے۔ ان کو اصل میں اس وجہ سے الگ رکھا گیا تھا کہ ان کو کسی قسم کا وائرس نہ ہو گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ باقی زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو۔